اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، جہاں صبر ہے، جہاں توبہ ہے۔ اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، جہاں امید ہے، جہاں دعا ہے، جہاں سجدہ ہے۔ دل کا بدل جانا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے بدلے۔ دل کا زخمی ہونا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے زخمی ہو۔ دل کا تڑپنا بھی نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے تڑپے۔ دل کا رونا بھی نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے روئے۔ دل کا ٹوٹنا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے۔ ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، جب وہ ناممکن کو کرے ممکن تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ موسیٰ کو کرے پار اور فرعون کو اسی پانی میں ڈبو دے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اگر طالب نہ ہو تو نوح کے بیٹے کو بھی نہ ملے ہدایت، اگر طلب ہو تو بلال بھی بن جائے صحابی۔ خدا کے اس انصاف کو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، اللہ الصمد ہے، ذات اس کی۔ نمرود کو تخت پر بٹھا کے جوتے لگوائے اور ابراہیم کو دے عزت تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، اس حقیقی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کے عرض کرنے پر فرمایا کہ جب کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے لگتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب انسان فجر کے وقت نماز کی ادائیگی کے لیے بیدار ہونے لگے، جب کسی انسان کو دین کی سمجھ آنے لگے اور اس کا دل دین کی جانب مائل ہونے لگے، جب انسان قدرت کی جانب سے آنے والی سختیوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے لگ جائے، جب انسان کے چہرے پر رونق آنے لگے اور وہ خوش دکھائی دینے لگے، جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر آنسو رکھ کے جو چاہے لے جائیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔
نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ کو ہم منا لیں، کیونکہ اگر وہ مان جائے تو دنیا کا کوئی شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ دعا قبول کر لے تو کوئی ہم سے ہماری نعمت نہیں چھین سکتا۔ صرف وہی ہے جو دے سکتا ہے، وہی ہے جو چھین سکتا ہے، وہی ہے جو دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے۔